بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ پی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج میں دھماکہ خیز خبر دینے لگا ہوں۔ دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ دسمبر تک خان صاحب باہر ہوں گے اور بہت سارے لوگ اندر ہوں گے۔ یہ آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہونے جا رہا ہے۔ میں ایک اور پریڈکشن میں نے کی تھی، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب جنرل الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے جا رہے ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال تھی۔ گو کہ اب کسی کو کہیں تو وہ کہے گا کہ آپ کی جو پریڈکشن ہے وہ آدھی بھی سچ ثابت ہوئی۔ اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہیں پہ بھی یہ خبر نہیں آ رہی تھی کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے، لیکن زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بننا تھا، تو وہ نواز شریف صاحب باوجود نہیں بن سکے۔ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ بننا تھا شہباز شریف صاحب نے، لیکن پھر آل آف اے سڈن گیم چینج ہوئی۔ فارم 45 47 48 جو بھی ہیں سارے میدان میں آئے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی میں پرائم منسٹر نہیں بنتا ہوں، کیونکہ جو الیکشن ریزلٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب نے کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا، کیونکہ وزادار آدمی ہے وہ، ان کے بہت سارا ایکسپیرینس ہے اور ان کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کمپرومائز کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹی کو چیف منسٹر بناتا ہوں، کیونکہ فیوچر انٹرسٹ جو ہے وہ بہرحال اپنی اولاد میں سے کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر ہے دونوں جو بیٹے ہیں وہ تو باہر بزنس کرتے ہیں، صرف مریم نواز کو انہوں نے جگہ دلوانی تھی۔ جیسے زرداری صاحب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اونے پونے جو ہے وہ بلاول کو پرائم منسٹر بنوایا جائے۔ تو اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کا اپنے ساتھ ساتھ انٹرسٹ یہ تھا کہ میں نے مریم نواز صاحبہ کو کہیں پہ اپنی بیٹی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اور وہ کر لیا انہوں نے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا وہ چیف منسٹر پنجاب ہو گئی، اور آج کل ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آتی ہے اور ہر جگہ نظر آتی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال۔ ان کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو مشہور ہوئے ہیں، عمران خان صاحب جو انوینسیبل ہوئے ہیں، عمران خان صاحب جو جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بیسیکلی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بہت ساری اور ریزنز ہیں، بہت سارے اور کھاتے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اتنے پاپولر ہیں۔ اس میں صرف کوئی ایک دو فیکٹر جیسے یہ سمجھتے ہیں نواز شریف پارٹی سمجھتی ہے وہ غلط سمجھتی ہے، یا دوسرے پیپلز پارٹی والے بھی اگر سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کی کامیابی اور ناکامی میں ایک فیکٹر کبھی بھی نہیں ہوتا، ہزاروں فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں فیکٹرز میں ہاں 5-7 وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو بہت پرامیننٹ ہوتے ہیں، جو میجر فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے۔ عمران خان صاحب تو 96-97 سے پالیٹکس کر رہے تھے، آل آف اے سڈن 2011 آن ورڈ ان کی پالیٹکس جو ہے وہ اس جگہ پہ چلی گئی جہاں پہ وہ ناقابل تسخیر ہو گئی۔ اور بات ہے وہ اس میں یہ آل آف اے سڈن ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ یا میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب نہ بھی سمجھتے ہوں تو مریم نواز ضرور سمجھتی ہے کہ شاید وہ ایک دو ریزن میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، اور یہ میڈیا کا استعمال ہے۔ میڈیا ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتا ہے، میڈیا ڈیفینیٹلی امپریس کرتا ہے، میڈیا کی وجہ سے بہت ساری جگہ بنی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اگر میڈیا نہ ہوتا تو وہ اتنے بڑے لیڈر شاید نہ بن سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک میجر فیکٹر ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دا اونلی میجر فیکٹر۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ آلریڈی یہ جو 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہوا، اس کے بعد میرا خیال ہے سیریس ٹاکس ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، اور وہ سیریس ٹاکس میں جو آج رزلٹ نکلا ہے، ایک تو 8 ستمبر آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا جس میں گورنمنٹ نے بڑا ہی بہت زیادہ ریئیکشن کیا، اوور ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں خام خواہ جو ہے نا ایسی بدمزگی بھی ہوئی گورنمنٹ کو۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ تو پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ پالیٹکس میں سارا کچھ چلتا ہے، لیکن اس میں پارلیمان کی جو بے عزتی ہے وہ بھی شامل ہے۔ یعنی نقاب پوش اگر پارلیمان میں چلے گئے، پارلیمنٹ بلڈنگ میں چلے گئے، تو یہ بڑی ظاہر ہے اسپیکر صاحب نے بھی فیل کیا، سبھی نے فیل کیا، زرداری صاحب نے بھی فیل کیا، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی فیل کیا، سب نے فیل کیا۔ میاں نواز شریف نے بھی ڈیفینیٹلی فیل کیا ہوگا، ان کا ریئیکشن باہر نہیں آیا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک یعنی ایسی چیز تھی، بے توقیری تھی پارلیمنٹ کی جو ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں تو بہرحال کہیں پارٹ ہوتا ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 22 اگست کو جو ٹاکس ہوئے ہیں وہ سیریس ہے۔ اس کے بعد 8 ستمبر کے بعد جو 9 ستمبر کو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہیں پہ قید تھے، میرا خیال ہے وہ قید نہیں تھے،
وہ کہیں پہ ٹاکس ہو رہی تھی، وہ کہیں پہ ایسی چیزیں چل رہی تھی. گورنمنٹ جو ہے نا خام خواہ ہر چیز کو جان بوجھ کے پروپیگنڈے کی نظر کرتی ہے کہ نہیں نہیں وہ تو وہ ہوئے تھے. اگر بھائی وہ اریسٹ ہوئے تھے تو پھر صبح وہ پشاور کیسے پہنچے؟ اگر وہ اریسٹ ہوئے تو مجھے یہ بتائیں کہ بعد میں انہوں نے جو بیان دیا وہ تو اس چیز کی بالکل عکاسی نہیں کرتا کہ رات کو وہ معافیا مانگتے رہے. ہو سکتا ہے معافی مانگی بھی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر وہ اریسٹ تھے، اگر ان پہ کوئی ظلم ہو رہا تھا، اگر وہ رات کو 7-8 گھنٹے کسی آزمائش سے گزرے ہیں تو پھر صبح انہوں نے جا کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پشاور میں وہ تو اس کی عکاس بالکل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہی مذاکرات کی کڑی جو اس سے پہلے چلی ہوئی تھی. 22 اگست کو سیریس مذاکرات ہوئے، 22 کے بعد جو ہے 9 ستمبر کی رات علی امین گڈا پور کے ساتھ ہوئے، اور اس کے بعد ایک نئی نہج پہ پالیٹکس ہماری چلی گئی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب جو ہے بائی نومبر دسمبر ہی ول بی اے فری مین اور ہی ول بی رومنگ اراؤنڈ. اور پھر پتہ چلے گا جو آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ آلریڈی ویسے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں نہ کہیں بہت جو ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں وہ آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں حامد میر کی طرح، لیکن ابھی شاید اس طریقے سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے. خان صاحب باہر آ کے باقاعدہ جلسے کیا کریں گے اور خان صاحب جو ہے کسی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. ہاں اس کولیشن گورنمنٹ کا بالکل حصہ ہوں گے، اور یہ کولیشن گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے اس میں بہت ساری جماعتیں ہوں گی. ان بہت ساری جماعتوں میں جو میجر رول ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہوگی. بہت سارے لوگ یقین ہی نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی آنے والے دنوں میں کولیشن گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے. ہاں بن سکتی ہے، اسی طرح بن سکتی ہے جیسے آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. اسی طریقے سے آگے جا کے مولانا بھی اس بوٹ میں ہوں گے، اسی کشتی میں بیٹھے ہوں گے جہاں پہ زرداری صاحب ہوں گے، جہاں پہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہوگی، عمران خان صاحب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور جماعتیں بھی ہوں گی. اسپیشلی بلوچستان سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ناراض ارکان جو ہے وہ آلریڈی بہت ساری کوتاہیوں سے، اسٹیبلشمنٹ کی کوتاہیاں کہیں یا گورنمنٹ کی کوتاہیاں کہیں، ان سے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ لیڈر جو ہے وہ باہر بھی چلا گیا، دبئی چلا گیا، وہ ریزائن کر کے چلا گیا. میں بات کر رہا ہوں اختر مینگل کی، تو وہ بھی شاید آن لائن ہوگا اور آن بورڈ ہوگا. اس طریقے سے یہ ایک کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. اور یہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے میاں شہباز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے، دیٹ وڈ بی اوور. یہ نہیں چلے گی کیونکہ اس کے دن میرا خیال گنے جا چکے ہیں. اور یہی میری آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ خان صاحب جو ہے نومبر دسمبر میں ہی ول بی اے فری مین. اور یہی میں آپ لوگوں کو دھماکہ خیز خبر دینے جا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. ناظرین آپ کو اگر میرا چینل پسند ہے تو لائک، شیئر یا سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور یہی آپ کی سپورٹ ہے، یہی میرے لیے ہیلپ ہوگی. اور اگلے پروگرام تک حسن بھائی کو اجازت. اللہ حافظ.